أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضرین و ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ یہ تعوذ کے بارے میں آج یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کی تھی، لیکن اس میں کچھ کاپی رائٹ کلیم تھے، تو اس وجہ سے یہ میں دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں اور پہلی والی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اور تفسیر مفردات القرآن کے لحاظ سے ہم آیت کی تفسیر جانتے ہیں کہ ہر آیت میں جو استعمال ہوتے ہیں روٹ ورڈز، ان کے متعلق ہر روٹ ورڈ کی ایکسپلینیشن کو لے رہے ہیں، جو کہ کتاب ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کی انٹروڈکشن کی ویڈیو جو کہ پہلے بن چکی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور میرا نام محمد اورنگزیب ہے۔ تو ترجمہ ہم نے عبدو فیروز پوری کا لیا ہوا ہے، اور یہ میں ہوں محمد اورنگزیب۔ تو تعوذ کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے مطابق اس میں 4 حروف اصلیہ ہیں، مطلب 4 روٹ ورڈز ہیں۔ پہلا ہے الاعوذ، دوسرا ہے اللہ حمزہ لام ہا، تیسرا ہے شیطان شین تو نون، اور چوتھا ہے رجام رو جیم میم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں 4 روٹ ورڈز کو وہ ایکسپلین کریں گے، تو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ 4 روٹ ورڈز ہیں۔ تو پہلا روٹ ورڈ ہے عین واو زال، الاعوذ۔ تو اس کے ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلا روٹ ورڈ لیا ہے تعوذ کا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ الاعوذ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پناہ لینا اور اسی سے چمٹے رہنا۔ اس کے لحاظ سے وہ ایک محاورہ پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے اس کی پناہ لی، اور اس کی دلیل کے طور پہ اس کا مطلب پناہ مانگنا ہے، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 کو پیش فرماتے ہیں، جس میں ہے اعوذ کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ دوسرا لفظ ہے اللہ، روٹ ورڈ حمزہ لام ہا بنتا ہے اس کا۔ اس کے متعلق ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے، تو اس کو جان لیتے ہیں۔ حمزہ لام ہا کا جو روٹ ورڈ ہے اور اللہ ہے، تو اس کے بارے میں امام صاحب کے 3 اقوال ہیں۔ پہلے قول کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض کا قول ہے کہ اللہ کا لفظ اصل میں حمزہ لام ہا ہے، حمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے اور اس پر الف لام تعریف لا کر باری تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، کہ اللہ کا لفظ الہ سے نکلتا ہے اور اللہ کو مخصوص کیا گیا ہے۔ اللہ کا لفظ بڑا اسپیسیفک ہے، صرف اسی کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے۔ ان کا خلاصہ اس طرح بنتا ہے کہ حمزہ حذف کرنے سے یہ حمزہ حذف ہوا ہے اور اس پہ الف لام تعریف کا داخل کر کے لفظ اللہ بنا دیا گیا ہے، جو کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اس کی دلیل کے طور پہ وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 کو پیش فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کے کسی ہم نام کا علم ہے؟ تو ظاہر ہمیں کوئی علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، ہم اللہ کو، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ہم اس کو اسی نام سے جانتے ہیں، ذاتی نام سے ہے نا۔ پھر الہ کی مزید بحث فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الہ کا لفظ عام ہے اور ہر محبوب پر بولا جاتا ہے، چاہے وہ خواہ محبوب برحق ہو یا محبوب باطل ہو،
اور اس کے دلیل کے طور پہ وہ سورج کو بھی اسی لفظ سے پکارتے تھے، کیونکہ اہل عرب نے سورج کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اب یہ جو روٹ ورڈ ہے حمزہ لام ہا، اس کی اشتقاق کے متعلق بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے کہاں سے نکلا ہے نا۔ تو نا مطلب اس کو ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اب اس کے تو اس کی اشتقاق کے متعلق تو بعض نے کہا ہے کہ یہ حمزہ لام ہا یا لا ہا فا لا الف واو سا الف لا او سے مشتق ہے، جس کے معنی پرستش کرنا کے ہیں۔ اس کے بنا پر اللہ الہ کے معنی ہوں گے معبود، لیکن جو کہ الہ کا لفظ عام ہے تو یہ کسی پہ بھی بولا جاتا ہے، چاہے وہ معبود برحق ہو یا معبود باطل ہو، مطلب اللہ یا اللہ کے سوا جن کو وہ محبوب سمجھتے اپنے خیال کے مطابق ان کا۔ تو اس کا ایک پہلا مطلب انہوں نے بتا دیا محبود، اور پھر فرماتے ہیں پہلے قول کے متعلق ہی الہ کی باعث چل رہی ہے حمزہ لام ہا کی نا، تو بعض نے کہا کہ یہ الہ بامعنی تغیر سے مشتق ہے اور باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی ادراک سے، چونکہ عقول متحیر اور دوماندہ ہیں اس لیے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اب وہ ایک قول پیش کرتے ہیں امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نا جو کہ ہماری عقل متحیر اور دوماندہ ہیں اور ہم اس کی ذات و صفات کی ادراک نہیں کر سکتے، تو وہ امیر المومنین کا قول پیش فرما رہے ہیں کہ انسان جس قدر صفات الہیہ میں غور و فکر کرتا ہے اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضور پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کوٹ فرمایا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو اور اس کی ذات کے متعلق نہ سوچا کرو۔ تو وہ یہ بتانا چاہ رہے کہ یہ الہ بامعنی تغیر کہ حیران و پریشان آدمی ہو جاتا ہے نا ایسے، تو اس کے دلائل دیے ہیں انہوں نے۔ پھر اب دوسرے قول میں آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الہ اصل میں واو لام الف ہا ہے اور واو کو حمزہ سے بدل کر حمزہ لام الف ہا بنا لیا ہے۔ یہ دیکھیں اس کو، یہ واو اور یہ حمزہ ان کو ریپلیس کیا گیا ہے آپس میں نا۔ پھر وہ آگے والاو کی بحث کو جاری رکھتے ہیں اور اس کا معنی بتاتے ہیں کہ عشق و محبت میں درفتہ اور بے خود ہو جانا، اور اس کی دلیل دیتے ہیں کیونکہ ذات باری تعالیٰ سے بھی چونکہ تمام مخلوق کو والیانہ محبت ہے اس لیے اللہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اسی کی تفصیل لے کے چلتے ہیں، اگرچہ بعض چیزوں کی محبت تسخیری ہوتی ہے جیسے جمادات اور حیوانات، یعنی اس میں ہمارے ارادے کا دخل نہیں ہوتا، اور بعض کی تسخیری اور ارادی دونوں طرح کی ہوتی ہے، جیسے بعض انسانوں سے محبت۔ اس لیے بعض حکمہ نے کہا ہے کہ ذات باری تعالیٰ تمام اشیاء کو محبوب ہے۔ اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں نا، محبوب ہے، کیونکہ انہوں نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ عشق و محبت میں درفتہ اور بے خود ہونے کے، تو یہاں پہ اس لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا نا۔ اور پھر آگے وہ دلائل پیش کر رہے ہیں قرآن شریف کی آیت سے جو کہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 44 ہے، اس میں سبحوا بحمدہ، مخلوقات میں کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، بھی اسی معنی پر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ جو انہوں نے لفظ بتایا نا اس کا معنی بتایا عشق و محبت میں درفتہ اور بے خود ہونے کا، یہ اس کی قرآن شریف سے انہوں نے دلیل ارشاد فرمائی ہے۔ اور اب وہ تیسرا قول لاتے ہیں اور تیسرا میننگ بتائیں گے۔ پہلا میننگ انہوں نے محبود کا بتایا، دوسرا میننگ انہوں نے
عشق و محبت میں درفتہ اور بے خود ہونے کا بتایا۔ اب تیسرے قول کے مطابق تیسرا میننگ بتائیں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اصل میں لام حمزہ ہا یا لام واو ہا لام یا الف ہا الف سے ہے، اور اس کے معنی کیا بتا رہے ہیں؟ پردہ میں چھپ جانے کے ہیں۔ یہ انہوں نے تیسرا مطلب بتا دیا، پردہ میں چھپ جانا۔ اور دلیل کے طور پہ فرماتے ہیں اور ذات باری تعالیٰ بھی نگاہوں سے مستور اور محجوب ہے، اس لیے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے دلیل کے طور پہ وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اور ایک اور دلیل قرآن شریف کی آیت سے دے رہے ہیں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں وَظَاہِرُ باطن کا لفظ ہے، تو الباطن کہہ کر بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہاں تک یہ بحث ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ لاتے ہیں اللہ کی لفظ حمزہ لام ہا کی جمع۔ تو ویسے تو الہ یعنی محبوب در حقیقت ایک ہی ہے، اس لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی جمع نہ لائی جائے، لیکن اہل عرب نے اپنے اعتقاد کے مطابق بہت سی چیزوں کو محبوب بنا رکھا تھا، اس لیے اس لفظ کو وہ بطور جمع کے بھی استعمال کرتے تھے، اور یہ بطور جمع استعمال ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 43 کو پیش کیا، 43 کو۔ ہم آلہۃ، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں؟ کہ ان کو مصائب سے بچا لیں، اور اس کے کہ یہ لفظ بطور جمع کے استعمال ہوتا تھا، اس کی ایک اور دلیل انہوں نے دی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 127 سے، اس کے اکارڈنگ نا، اور آپ سے اور آپ کے محبودوں سے دستکش ہو جائیں۔ تو اب تک کا جو خلاصہ بنا، جو انہوں نے میننگ بتایا، وہ محبود عشق و محبت میں درفتہ اور بے خود ہو جانا اور پردہ میں چھپ جانا کے بتائے ہیں، اور بعد میں انہوں نے تھوڑا سا اس کی جمع کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کی ہے۔ آخر میں وہ اللہم کی بحث کرتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی یا اللہ کے ہیں، اور اس میں جو میم مشدد ہے، میم پہ تشدید آتی ہے نا، وہ حرف ندا کے وصف میں آیا ہے۔ پھر ایک اور قول پیش فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں یا اللہ امنا بخیر، اے اللہ تو خیر کے ساتھ ہماری طرف توجہ فرما ہے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو کہ کثرت استعمال کی بنا پر حیا اللہ کی طرح مرکب کر کے اللہم بنا دیا گیا، جیسے اللہم، تو یہ انہوں نے بعد میں اللہم کی بحث کی ہے۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا روٹ ورڈ ہے نا، شیطان، شین تو نون۔ اگر اس میں نون اصلی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ شتن سے مشتق ہوتا ہے، جس کے معنی دور ہونا کے انہوں نے بتائے ہیں، اور پھر اس کے ایگزامپلس دیے بڑے شتون، شتن الدار، خربت شتون، بہت گہرا کنواں، گھر کا دور ہونا، بدن سے دوری وغیرہ، یہ محاورات انہوں نے پیش کیے ہیں شتن یعنی دور ہونا کے حوالے سے۔ اور اگر لفظ شیطان میں نون زائدہ ہو تو یہ پھر فرماتے ہیں شاط یا شید سے مشتق ہوگا، جس کے معنی غصہ سے سوختہ ہو جانے کو ہے، اور پھر غصہ سے سوختہ ہو جانا کے معنی کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں، اور شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور پھر وہ آگ سے پیدا ہونا شیطان کا سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں اس کا ذکر کرتے ہیں، وَخَلَقَ الْجَنَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، اور جنات کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا۔
वो अबू उबैदा का कौल पेश करते हैं कि अबू उबैदा ने कहा है कि शैतान हर सरकश को कहते हैं, ख्वाह वो जिन्नों या इंसे हो या दीगर हैवानात से। इस बात की दलील के तौर पर सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 112 को पेश कर रहे हैं, शयातीन अल इंसी वल जिन्नी, शैतान सीरत इंसानों और जिन्नों को। आखिर में चौथा वर्ड है अर्जाम, रा जीम मीम। तो इसका माना वो बताते हैं पत्थर, और फिर कहते हैं इसी से अर्जीम है। अर्जीम का मैनी होता है संसार करना, और फिर वो फरमाते हैं जिसे संसार किया गया उसे मरजूम कहते हैं। अब मरजूम के लिए वो आयत पेश कर रहे हैं जिसमें मरजूमीन का लफ्ज़ है, जो सूरत शुरा की आयत नंबर 116 में मज़कूर है कि तुम ज़रूर संसार कर दिए जाओगे। और इसी संसार करने के लिहाज से वो एक और आयत भी पेश फरमाते हैं, सूरतुल काफ की आयत नंबर 20, जिसमें यरजुमुकुम का लफ्ज़ है, क्योंकि तुम्हारी कौम के लोग तुम्हारी खबर पाएंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे। तो ये उन्होंने रजीम के मैंने बताया। फिर रजीम का फिर ये रा जीम मीम, ये जो रूट वर्ड है इस्तिहारे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, उधार। तो इस्तारा के तौर पे इसके मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं, जैसे झूठा गुमान, तोहम को शिकम करना और किसी को धुतकार देना वगैरह वगैरह ना। तो आगे वो इसके इस्तारा के तौर पे जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसकी कुरान मजीद से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुरान में है रजमुम बिल गैब, कि ये सब गैब की बातों में अटकल के तुक्के चलाते हैं, तुक्का। और एक और दलील दी उन्होंने कि और लड़ाई के मतलब ये महज अंदाजे नहीं है। तो रा जी मीम का एक मतलब उन्होंने अंदाजे बता दिए और तुक्के वगैरह ना। और फिर फरमाते हैं कि शैतान को रजीम क्यों कहा जाता है। शैतान को रजीम इसलिए कहा जाता है कि वह खैरात और मुलायम आला के मरादिब से रांदा हुआ है, और इसके दलील के तौर पे वह सूरह नहल की आयत नंबर 98 को पेश कर रहे हैं, जिसमें है फस्तहिज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान मरदूद के वसाविस से अल्लाह के पनाह मांग लिया करो। फिर सूरतुल हजर की आयत नंबर 34 को भी बतौर दलील के पेश फरमाया, जिसमें अल्लाह ताला ने उसको रजीम का खिताब दे के कहा कि तू बहिश्त से निकल जा कि रांदा दरगाह है। शैतान को हुक्म दिया अपने दरबार से निकलने का। तो ये इस्तिहारा वाले मैंने है। और एक और सूरह मुल्क की आयत नंबर 5 के मुतालिक, जिसमें है रजूमल शयातीन, के इनको शयातीन के लिए एक तरह का मारने का आला बनाया है। ये राजीमीन के ना इस्तिहारा के तौर पर जो मीनिंग इस्तेमाल होते हैं उसकी डिस्कशन चल रही है। तो आखिर में रजमा कब्र का पत्थर जो बतौर निशान इस पर नस्ब किया जाता है। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। तो यहाँ तक सारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है। तो उसकी तो अगली जो है वो हम सूरह फातिहा की आयत नंबर 1 लेंगे, तस्मिया ना। तस्मिया को सूरह फातिहा की प्लेलिस्ट में डालूंगा इंशाल्लाह, ये नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी। तो इस पे मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ये भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएगी। और जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो इसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ वो कॉपीराइट क्लेम की वजह से डिलीट करके ये अपलोड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आपको भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को और सुनने को मिल जाए। और इसको मेरे लिए तो आखिरत
بن جائے میرے لیے، آمین ثم آمین۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔